چونکہ اس مہینے کی مناسبت حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ہے، کیونکہ خاصوں کا تذکرہ، خاصوں کا مہینہ، خاصوں کی باتیں عاموں کی زبان سے، کیونکہ یہ مہینہ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہر ایک اپنی بساط کے مطابق، اپنی اوقات کے مطابق، اپنے علم کے مطابق شان صحابیت کو بیان کرتا ہے اور شان سیدنا صدیق اکبر کو بیان کرتا ہے۔ تو چونکہ یہ دن ہے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، بس ایک دو باتیں میں شان صدیقیت کے حوالے سے بھی کروں گا انشاءاللہ۔ ایک مخصوص دن بھی ہم کوشش کریں گے، اہتمام کریں گے۔ تو حضور سیدنا صدیق اکبر، صدیق کہتے ہیں جس میں سچائی اپنے انتہا پر پہنچ جائے، صدق اپنے انتہا پر پہنچ جائے، صدق اپنے انتہا پر پہنچ جائے۔ حضور کے تو ہر صحابی ہی صدیق ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی دوسرا صدیق نہیں ہے؟ نہیں نہ کہہ سکتے، لیکن جب بات صدیقیت کی آتی ہے تو ایک ہی نام چمکتا ہوا دکھائی دیتے ہیں سارے صدیقیت والے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صدیقیت سے خالی نہیں ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شان صدیقیت سے خالی نہیں ہے، سیدنا مولا علی المرتضیٰ بھی صدیقیت سے خالی نہیں ہے، عشرہ مبشرہ بھی صدیقیت سے خالی نہیں ہے۔ لیکن یہ تاج آقا نے سیدنا ابوبکر ابن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر باندھا، یا ابا بکر انت صدیق، نام عتیق تھا لیکن یہاں پر صدیق ہی یاد رہا، صدیق ہی یاد رہا، ابن ابی قحافہ بھی یاد نہ رہا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ ناقص زبانوں نے، آپ دیکھیں ایک عجیب سا المیہ ہمارے معاشرے میں چل پڑا ہے، جن کے پاس علم ہوتا ہے نا وہ ناچتے نہیں ہیں، تماشا نہیں کرتے، نہ تماشا بنتے ہیں نہ تماشا بناتے ہیں۔ جس چیز کا تذکرہ نہیں کرنا آتا یا انداز نہیں آتا یا سمجھ نہیں آتی اسے چھوڑ دیں، لیکن اپنے حوالے سے قرآن آیات کی تعویل کرنا، قرآن آیات کی تفسیر کرنا، یہ طریقہ کہیں پر بھی نہیں لکھا۔ اب دیکھیں قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ یہ ایک ایسا علم ہے جو بندے کو اس طریقے سے نوازتا ہے کہ یہ علم بندے میں عاجزی پیدا کرتا ہے، انکساری پیدا کرتا ہے، تواضع پیدا کرتا ہے، یہ اکڑ نہیں لاتا، تکبر نہیں لاتا، اور صاحب علم مجادلے پہ نہیں اترتا، صاحب علم گالیوں پر نہیں اترتا، صاحب علم بد اخلاقی پر نہیں اترتا۔ جس میں بد اخلاقی دیکھو، جس میں بدعملی دیکھو، جس میں دوری دیکھو، جس میں نفرت دیکھو، جس میں حقارت بری گفتگو دیکھو، سمجھ لیں معلومات ہیں، علم نہیں ہے۔ معلومات اور شے ہے، علم اور شے ہے۔ علم رب کے قریب کر دیتا ہے بندے کو، علم رب کے قریب کرتا ہے اور جہالت رب سے دور کرتی ہے، اور جو رب کے قریب ہوتا ہے وہ اکڑ والا نہیں ہوتا۔ جو رب کے قریب ہوتا ہے اس میں حسن خلق کوٹ کوٹ کر بڑا ہوتا ہے، نظر آتا ہے، وہ منور ہوتا ہے، تابع ہوتا ہے، اس کی گفتگو بتاتی ہے کہ ہے اس کے پاس کچھ، اس کا انداز بتاتا ہے کہ خیرات ہے اس کے پاس، اس کا چلنا پھرنا، انداز تکلم، انداز تبلیغ، ہر شے بتاتی ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے، اور جو خالی ہوتا ہے اکڑتا پھرتا ہے۔
اکڑتا پھرتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، اس کی بارگاہ میں کوئی یہ وہ نہیں چلتا، اس کی بارگاہ میں فقط وہی چلتا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں آیا ہے، علماء سے آپ نے سنا ہوگا۔ ملک سبا سے ملکہ بلقیس کا تخت لانا تھا۔ ملکہ بلقیس کا تخت لانا تھا، شرط رکھی سی، اگر میرے ملک سے میرا تخت لے آؤ تو میں اپنا دین چھوڑ دوں۔ سلیمان علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ میرے ملک سے میرا تخت جو ہزاروں میل دوری پر اور منو وزنی، ایک دو بندے کے اٹھانے کے بعد بھی نہیں، اور ہے بھی بڑا دور، یہاں پہ لے آئیں تو اگلی بات کریں۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، ہواؤں پر دسترس، فضاؤں پر دسترس، پرندوں پر، جنات پر، ہر چیز پر حکومت۔ اللہ جسے حاکم بنائے تو ہر چیز کے اوپر حکومت کرتا ہے۔ اللہ جسے حاکم بنائے تو پھر کرتا ہے حکومت۔ آپ نے اعلان کیا نا اپنے دربار میں، کون ہے جو تخت لے کے آ سکتا ہے؟ کوئی ہے ایسا؟ ایک جن اٹھا، قال عفریت من الجن، ایک بڑا دیو ہیکل جن اٹھا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ سلیمان علیہ السلام سے عرض کرنے لگا، سرکار میں آپ کے اس جگہ کو چھوڑنے سے پہلے پہلے وہ تخت لا سکتا ہوں۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور الحمدللہ مجھے رب نے اس قوت سے نوازا ہے، اس قوت کا امانت دار ہوں، میں یہ کام کرنے پر قادر ہوں۔ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اس سے پہلے آپ اپنی جگہ سے ہٹیں، یہ تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ لیکن آپ کچھ اور سننا چاہتے تھے، آپ کچھ اور سننا چاہتے تھے، دکھانا چاہتے تھے جو بات شان بشریت میں ہے، جو کمال رب نے انسانوں کو دیا، کراؤن آف کریشن ویسے ہی نہیں بنے۔ جو شان رب نے انسان کو دی وہ کسی اور کو نہ ملی۔ اور آگے آتا ہے وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، اور پھر ایسا شخص اٹھا جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، سارا علم نہیں، کچھ علم تھا۔ وَقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ، کتاب کا کچھ علم تھا، اٹھا اور کہا انا آتیک بہ، میں اس کو لا سکتا ہوں، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے آپ کی نگاہ آپ کی طرف جائے، یہ تخت آپ کے سامنے ہوگا۔ یہ قرآن ہے، قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اسی کو اب دیکھیں، معجزہ تب کہیں گے جب نبی سے سرزد ہو، معجزہ تب کہیں گے جب نبی سے سرزد ہو، اور جب ولی سے سرزد ہو تو یہ معجزہ نہیں کرامت ہوتی ہے، یہ معجزہ نہیں کرامت ہوتی ہے، اور کرامت عطائے نبوت ہوتی ہے۔ نبوت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، فیض ہوتا ہے۔ جب نبی اپنے صحابی کو مالا مال کرے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے یہ نگاہ آپ کی جانب اٹھے، تخت آپ کے پاس ہوگا۔ اور یہ بات کسی جن نے نہیں کہی، وقال الذی عندہ علم من الکتاب، کتاب کا علم تھا، کتاب کا علم تھا۔ ایک ہوتا ہے معلومات، کتاب یاد تھی، یاد ہونا اور بات ہے، علم ہونا اور بات ہے۔ انہیں کتاب یاد ہی نہ تھی، علم من الکتاب، کتاب کا علم تھا،
آپ کا سراپا اس علم میں ڈل گیا تھا، آپ کا ظاہر، آپ کا باطن، آپ کا قلب، آپ کی روح، آپ کی گفتار، آپ کا کردار، ہر شے اس کتاب کے سانچے میں ڈلے ہوئے تھے۔ تو جب اتنا گم ہوئے، اپنے آپ کو اتنا فراغ کر دیا اس کتاب میں، تو اس کتاب سے فیض ایسا ملا کہ زبان سے یہ نکلا، انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، سرکار آپ کی نگاہ آپ کی طرف بعد میں جائے گی، تخت پہلے ہوگا۔ انا آتی کا بہی، میں اسے لا سکتا ہوں، قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے آپ کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھیں، تخت آپ کے پاس ہوگا۔ فلما رآہ مستقرا، جب آپ نے دیکھا اپنے پاس تخت کو، تو یہ نہیں کہا میں اس چیز پہ قادر ہوں، یہ میں نے کیا۔ جن نے تو کہا تھا نا، قرآن ہے، جن نے تو کہا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں تو قادر ہوں اس چیز کے اوپر، میرے پاس طاقت ہے اتنی، میں لا سکتا ہوں۔ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، ان کا لفظ کیا تھا؟ تخت بھی لے آئے، پلکیں بھی نہ جھپکی، اور کیا کہا؟ قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ جو باکمال ہوتے ہیں نسبت اس کی طرف کرتے ہیں، جو گمراہ ہوتے ہیں بٹکے ہوتے ہیں نسبت اپنی طرف کرتے ہیں، وہ ہر چیز میں اپنا کمال دکھاتے ہیں، اور جو باوفا ہوتے ہیں، جو پر ہوتے ہیں، بھر بھر کے پیالے جو پی کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، میں تو کچھ نہیں، میں تو کچھ نہیں، جو کچھ بھی ہے سراسر مولا تو ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ اپنا انکار اس کا اقرار ہے، بس یہی فلسفہ ہے۔ اپنی نفی اس کا اسباب، جو اپنے آپ کی نفی کرتے ہیں، منفی کرتے ہیں، اس کا اسباب، اس کا ثبوت دیتے ہیں، اپنی نفی کرتے ہیں، تو پھر رب انہیں مٹاتا نہیں، پھر رب انہیں ضرب دیتا ہے۔ کیونکہ اب دیکھیں کہ خود کو تو تجھ سے ضرب دوں تو لگوں لا تعداد، خود کو جو تجھ سے ضرب دوں تو لگوں لا تعداد، خود کو تجھ سے جو نکالوں تو صفر ہو جاؤں۔ ان کے ساتھ جب ضرب ہوتا ہے بندہ تو پھر لا تعداد ہوتا ہے، پھر فرشی عرشی ایسے بنتا ہے۔ جب ضرب اس سے لگتی ہے، ضرب کا ایک مطلب ہوتا ہے ٹکراؤ، رگڑ، مارنا بھی ہوتا ہے ضرب کا مطلب۔ جب یہ ناقص اس آلہ سے جڑتا ہے، جب یہ ضرب کھاتا ہے، تو وہ تو لامحدود ہے، وہ تو لامحدود، اس کی نظر بھی لامحدود، اس کا کرم بھی لامحدود، اس کا علم بھی لامحدود۔ یہ فرشی وہ عرشی، یہ خاکی وہ نوری، جوڑ نہیں بنتا۔ لیکن یہ جب اس سے ضرب کھاتا ہے نا، تجھ کو جو خود سے ضرب دوں تو لگوں لا تعداد، تجھ کو جو خود سے نکالوں تو صفر ہو جاؤں۔ تو دیکھیں جب اس کے ساتھ بندہ جڑتا ہے نا تو پھر وہ لا تعداد ہو جاتا ہے۔ علامہ صاحب نے نہیں اپنی مکروبائی میں فرمایا، کبھی اے حقیقت منتظر نظرا لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ کبھی اے حقیقت منتظر، اے وہ حقیقت ہر نظر جس کا انتظار کر رہی ہے، اے وہ حقیقت ہر سجدہ جس کے انتظار میں، ہر قیام جس کے انتظار میں، ہر نگاہ جس کے انتظار میں، ہر شخص جس کے انتظار میں، ہر تسبیح جس کے انتظار میں۔ کبھی اے حقیقت منتظر، ابھی دیکھا کسی نے نہیں، پھر بھی دیوانگی کے عالم میں ہر ایک قیام میں بھی ہے، ہر ایک رکوع میں بھی ہے، ہر ایک سجدے بھی ہے۔ کبھی نہ کبھی تو کرم ہوگا، کبھی نہ کبھی تو فیض ملے گا،
کبھی نہ کبھی تو اس کی نگاہ پڑے گی نا. کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی مجازی لباس میں بھی آؤ. حقیقی لباس میں تو ہم دیکھ نہیں سکتے، حقیقی لباس میں تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی نہ دیکھ سکے، تجلی کو نہ دیکھ سکے. تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کلندر لاہوری کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی مجازی لباس میں آ، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. قال الذی عنده علم من الکتاب، جن کے پاس کتاب کا کچھ، اب دیکھیں پوری کتاب کا علم نہیں تھا، ابھی پوری کتاب کا علم نہیں تھا، تبعیض تھی بات. علم من الکتاب، کتاب کا کچھ علم تھا، ابھی کچھ کا یہ حال ہے، ہزاروں میل دور ہے تخت، ابھی نظریں ادھر نہیں ہوئی، تخت وہاں پہ. یہ کیسے آیا؟ یہ ایسے آیا کہ بندہ جب مقام محبوبیت میں ہو، اس کے دل میں بات آئے وہ ہو جاتی ہے. اور جو کرامت کے منکر ہیں اس آیت کو نکال دیں قرآن سے، اس آیت کو نکال دیں قرآن سے، اس آیت کو نکال دیں. اب جتنی بھی الہامی کتابیں آئی ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اب جتنی بھی صحائف آئے، الہامی کتابیں آئیں، سب اللہ کی طرف سے آئیں، سب کا مقام بجا. لیکن جو مقام رب العالمین نے قرآن پاک کو دیا ہے وہ کسی اور کتاب کا نہیں. جب تک قرآن نہیں تھا سارے ایسے ہی ہے، لیکن جب قرآن آیا باقیوں کی ضمانت نہیں دی. اب تورات میں تعریف ہوئی، زبور میں تعریف ہوئی، انجیل میں تعریف ہوئی، جو جو دل کرتا تھا اس میں لکھتے جاتے تھے، جو جو دل کرتا تھا مٹاتے جاتے تھے. ادھر رب نے قرآن نازل کیا اور ساتھ ہی سرٹیفیکیشن بھی دے دیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس ذکر کو ہم ہی نازل کرنے والے ہیں اور اس کی حفاظت بھی ہم نہیں کرنی. ہم دیکھتے ہیں کون اس میں تبدیلی کرتا ہے، اس میں تبدیلی نہ ہوگی. یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ مصطفیٰ ہے، یہ معجزہ مصطفیٰ ہے. آقا علیہ السلام کو 1400 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا گئے ہوئے، لیکن قرآن ویسے کا ویسا ہی ہے. قرآن میں تبدیلی نہ ہو سکی. بڑا بڑا زور لگایا، بڑا بڑا پیسہ لگایا، مختلف غزوات میں، مختلف سرایا میں، مختلف جنگوں میں ہزاروں کے حساب سے حفاظ کرام شہید ہوئے، لیکن پھر بھی قرآن ویسے کا ویسا، قرآن ویسے کا ویسا. تو میں عرض کر رہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم، ان کا کمال، ان کا مرتبہ، ان کے معجزات بجا، لیکن جو کمال رب نے تاجدار کائنات کو عطا کیا ہے، جو بادشاہت ان کی ہے، ان کی بادشاہت تو فقط ہواؤں پر تھی، فضاؤں پر تھی، پتھروں پر تھی، جنوں پر تھی، انسانوں پر تھی. حضور تاجدار کائنات کی بادشاہ تو ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے، تخت الثری میں بھی ہے، سدرۃ المنتہا پہ بھی ہے، عالم امر میں بھی ہے، ملائکہ کی ہر جہاں میں سرکار کی بادشاہت. ان جیسی بادشاہت تو کل کائنات میں کسی کی نہیں ہے، ان جیسا اختیار کل کائنات میں کسی کا نہیں ہے. پھر سیدنا سلیمان علیہ السلام کا صحابی جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہو، وہ یہ کہے انا آتیک بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ آپ کی طرف جائے میں لا سکتا ہوں. تو حضور تاجدار کائنات کا صحابی جسے آقا سرفراز کرے اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ
آپ فرماتے ہیں قرآن 7 قراتوں پر نازل ہوا، 7 حروف پر نازل ہوا، ہر حرف کا میں ظاہر بھی جانتا ہوں، ہر حرف کا میں باطن بھی جانتا ہوں، ذرا مولا علی کے تصرف کا اندازہ لگاؤ کیا ہوگا۔ ان کے پاس کچھ علم تھا تو تخت ہزاروں میل دور سے آ گیا، انہیں سرکار نے مالا مال کر دیا تھا، انہیں کہا تھا انا مدینۃ العلم والی البابھا، علم کا شہر میں ہوں، دروازہ میرا علی ہے۔ اس دروازے کی شان کیا ہوگی، اس کا کمال کیا ہوگا، اس کا عروج کیا ہوگا، اس کے تصرفات کیا ہوں گے۔ تو وہ بات تو تھی سیدنا سلیمان علیہ السلام کی، تو حضور کے امتی کی اور حضور کے صحابی کی بات کریں، حضور کے امت کے ولی کی بات کریں، تو جیسے ہمارے نبی جیسا کوئی نبی نہیں، ویسے حضور کی امت کے ولیوں جیسا ولی بھی کوئی نہیں۔ جو مقام رب نے انہیں دیا ہے وہ کہیں ڈھونڈنے کی حاجت نہیں۔ اور دیکھیں چونکہ آج حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے گزارش کی تھی کہ چند ایک باتیں کریں گے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث آئی ہے، کتاب فضائل النبی، مسلم شریف میں بھی یہ حدیث آئی ہے فضائل صحابہ میں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اور دیکھیں سیدنا ابوبکر صدیق مزاج شناس تھے سرکار کے، آقا کی ایک ایک بات کو سمجھتے تھے، آقا کے چلنے کے انداز کا انہیں پتا تھا، آقا کے بولنے سے سمجھتے تھے کہ آقا کا منشا کیا ہے، آقا کی چاہت کیا ہے۔ مزاج شناس تھے سرکار کے، بنا بولے پتا ہوتا تھا آقا چاہتے کیا ہیں، آقا کہنا کیا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلس علی المنبر، سرکار علیہ السلام ممبر پہ آئے، ممبر پہ آنا آقا کی سنت ہے، ممبر لگانا صحابہ کی سنت، ممبر پہ آنا آقا کی سنت۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلس علی المنبر، سرکار ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آقا فرماتے ہیں ان عبد خیرہ اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، ان یعطیہ ما بین من زہرۃ الدنیا ما شاء، کہ اس دنیا کی جو باغ و بہار ہے، اس کی جو رونقیں ہیں، اللہ نے اختیار دیا ہے کہ زہرت دنیا، اس دنیا کی رونقیں، اس کی بہاریں، اس کے مزے، ماشاء جو چاہتا ہے لے لے۔ ان عبدن، اے تو عبد ہی، ہر عبد کو اختیار نہیں، عبد کا مطلب بندہ ہوتا ہے نا، بندہ بندگی سے ہے، اور عبد کا مطلب غلام بھی ہوتا ہے۔ سرکار فرماتے ان عبد خیرہ اللہ، اللہ نے اختیار دیا ایک بندے کو، ان یعطیہ ما بین من زہرۃ الدنیا ما شاء، کہ اس دنیا کی رونقوں میں سے جو چاہے لے لے، وبین ما عندہ، یا اس سے لے لے جو اس کے پاس ہے، یا اس دنیا کی رونقوں میں سے، اس کی بہاروں میں سے جو چاہے لے لے، وما بین عندہ، یا جو اس کے پاس ہے اس سے لے لے۔ بخاری شریف تو سرکار کو با اختیار مانتی ہے نا، متفق علیہ حدیث ہے، انکار کیسے کرو گے؟ اس حدیث کی روح سے سرکار با اختیار ہوئے کہ نہ ہوئے؟ با اختیار ہوئے نا، سرکار با اختیار ہے، اللہ کے اذن سے با اختیار ہے، آپ کی تصدیق کی حاجت نہیں ہے، اللہ کے اذن سے با اختیار ہے۔ بخاری شریف کتاب
فضائل اصحاب النبی اور مسلم شریف میں فضائل صحابہ میں یہ حدیث آئی ہے، اور بے شمار کتب احادیث میں آئی ہے۔ میں صرف آپ کو بخاری اور مسلم کا حوالہ دیا ہے، متفق علیہ حدیث ہے، تو متفق علیہ حدیث کے حساب سے سرکار تو پھر با اختیار ہوئے، تو جو با اختیار ہوتا ہے تو پھر جو مرضی کرے۔ با اختیار جو ہوئے ان کا اختیار ہے، جسے چاہیں صدیقیت کے مرتبے پر نافذ کر دیں، انہیں اختیار ہے۔ ابھی دین قبول نہیں کیا، آقا کو اختیار ہے فاروق اعظم بنا دیں، آقا کو اختیار ہے ذوالنورین بنا دیں، آقا کو اختیار ہے ابو تراب بنا دیں، آقا کو اختیار ہے ابو ہریرہ بنا دیں، آقا کو اختیار ہے ابو جہل بنا دیں، آقا کو اختیار ہے ابو لہب بنا دیں۔ یہ تو اختیار مصطفیٰ کی بات ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں ان عبد خیرہ اللہ ما بین ان یاتی من زہرۃ الدنیا ما شاء، کہ دنیا کی رونقوں میں سے جو چاہے وہ لے لے، وبین ما عندہ، اور یا یہ لے لے یا جو اس کے پاس ہے وہ لے لے۔ فاختار ما عندہ، اس عبد خاص نے وہ لیا جو اس کے پاس تھا، اس عبد خاص نے وہ لیا جو اس کے پاس تھا، کیونکہ وہ خاص، وہ اکبر، وہ افضل، وہ اعلیٰ۔ فاختار ما عندہ، جو اس کے پاس تھا، فاختار ما عندہ، اختیار اس کو کیا، اس کو چنا جو اس کے پاس ہے۔ فاختار ما عندہ، فقال ابو بکر، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نے سنا، اور آپ کا جواب کیا تھا؟ فدیناک یا رسول اللہ بآبائنا و امہاتنا، اے اللہ کے رسول آپ کے اوپر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، کیسی بات کر رہے ہیں؟ فدیناک، تو یہ نعرہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے، یہ آج کے سنیوں کا نعرہ نہیں ہے۔ فدیناک یا رسول اللہ بآبائنا و امہاتنا، ہماری ماں بھی آپ کے اوپر قربان ہو جائے، ہمارا باپ بھی آپ کے اوپر قربان ہو جائے، یہ نعرہ سیدنا صدیق اکبر کا ہے۔ اور اگر آج بھی کوئی یہ شخص کہتا ہے فدیناک یا رسول اللہ بآبائنا و امہاتنا، تو وہ سنت ابو بکر صدیق پر عمل پیرا ہے، وہ سرکار کی سنت پر عمل پیرا ہے۔ فدیناک، ہم فدا ہو جائیں، ہم اپنی جان واری واری کر کے لٹا دیں، میں بھی فدا، میری ماں بھی فدا، میرا باپ بھی فدا، قربان ہو جائیں، ہم بھی قربان ہو جائے، ہماری ماں بھی قربان ہو جائے، ہمارا باپ بھی قربان ہو جائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس کا مطلب یہ ہے فدیناک یا رسول اللہ، فدیناک، آپ پر فدا ہو جائے، آپ پر کٹ مرے، صرف میں ہی نہیں، میرا باپ بھی قربان، میری ماں کی قربان، کل کائنات قربان۔ فدیناک یا رسول اللہ بآبائنا و امہاتنا، ہمارے ماں بھی اور ہمارے باپ بھی آپ کے اوپر قربان ہو جائے۔ جب دیگر صحابہ نے یہ بات سنا، قال فعجبنا، انہوں نے سوچا، ہمیں بڑا تعجب ہوا، یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ فقال الناس، لوگوں نے کہا، ان رسول اللہ یخبر، آقا علیہ السلام نے خبر دی، عن عبد، کسی بندے کے بارے میں، خیرہ اللہ ما بین من زہرۃ الدنیا ما شاء، سرکار نے تو خبر دی ہے کسی بندے کی، جو بندہ دنیا کی رونقوں کو، اس کی مسرت کو لے لے، وہ بین ما عندہ، یا اس کو لے لے جو اس کے پاس ہے، فاختار ما عندہ، اور انہوں نے اس کو اختیار کیا جو اس کے پاس ہے۔ انظروا الی ھذا الشیخ،
یہ صحابہ باقی صحابہ آپس میں بات کہ انظر الی ھذا شیخ، شیخ بڑے کو کہتے ہیں، شیخ بڑے کو کہتے ہیں، انظر الی ھذا شیخ، ان بڑوں کی طرف دیکھیں، سیدنا صدیق اکبر کی طرف دیکھیں، وَهُوَ يَقُولُ فَدَيْنَاكَ يَا رسول اللہ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا، انہوں نے ایک بندے کی خبر دی ہے، انہوں نے ایک بندے کی خبر دی ہے کہ ایک بندے کو رب نے اختیار دیا ہے کہ وہ جو دنیا میں سارا کچھ ہے وہ لے لے، یا جو اللہ کے پاس ہے وہ لے لے، فاختار ما عندہ، اس نے وہ لیا جو اللہ کے پاس ہے۔ اور انہوں نے کہا فدینا کا یا رسول اللہ بآبائنا و امہاتنا، ہماری ماں بھی آپ پہ پھر فدا ہو جائے، ماں بھی فدا ہو جائے، باپ بھی فدا ہو جائے۔ فدا کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ قربان ہو جانا۔ فدا محمد کا مطلب سمجھ آیا؟ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فدا ہو جائے، قربان ہو جائے، اسے کہتے ہیں فدا۔ سرکار کے نام پر فدا ہونے کے لیے تو دنیا میں آئے ہیں، تیرے نام پر کروں جاں فدا، یہ جہاں نہیں دو جہاں فدا، نہیں دو جہاں سے بھی جی برا، کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں، ہمارے پاس آ جا کے اپنی جان ہی ہے اور کچھ ہے ہی نہیں، ہم کیا فدا کر سکتے ہیں؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے صرف زبان سے نہیں کیا، فدا کر دیا سارا کچھ، سرکار نے سارا کچھ ہی فدا کر دیا۔ اور کہتے ہیں کہ ان کی طرف دیکھیں، سرکار کسی بندے کی بات کر رہے ہیں کہ جسے اللہ نے اختیار دیا ہے جو اس کے پاس ہے وہ لے لے، یا دنیا کی رونقوں میں سے لے لے۔ فاختار ما عندہ، اس بندے نے وہ کیا، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فدیناک یا رسول اللہ بآبائنا و امہاتنا، ہمارے ماں باپ بھی آپ پہ قربان، ہم بھی قربان۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بتا گئے کہ یہ بات جاری رکھنا، جب بھی کبھی بات میرے حبیب کی آئے، جب کہ کبھی بات ناموس رسالت کی آئے، جب کبھی بات عشق رسول کی آئے، جب کبھی بات مقام رسول کی آئے، تو پھر ہر مقام کو پیچھے چھوڑ دینا، ہر علم کو پیچھے چھوڑ دینا، ہر رشتے کو پیچھے جوڑ دینا، فقط نعرہ صدیق اکبر یاد رکھنا، فدینا کا یا رسول اللہ بآبائنا و امہاتنا، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ بھی آپ کے قدموں پر نچھاور ہو جائے، قربان ہو جائے، فدا ہو جائے۔ اور آگے فرماتے ہیں وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمخیر، اور وہ بندہ جسے اختیار دیا گیا تھا وہ کوئی اور نہ تھا، وہ خود حضور تاجدار کائنات تھے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والمخیر، انہیں اختیار دیا گیا تھا۔ وکان ابو بکر ہوا عالمنا بہی، اور وہ ابو بکر تھے جو ہم سے بہتر اس چیز کو سمجھے تھے۔ مزاج شناس رسول، آپ سمجھے تھے اس راز کو کہ سرکار کیا کہہ رہے ہیں، سرکار کے ابرو کا اشارہ کس طرف ہے، سرکار کی چاہت کس طرف ہے، سرکار کا رخ کس طرف ہے۔ صحابہ تو وہ تھے جو ہر شے کو سمجھتے تھے، جانتے تھے۔ تو چونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ کہاں ہم اور کہاں شان سیدنا صدیق اکبر، تو بہرحال ان کا تذکرہ کرنے سے نا اندر کی غلاظت جاتی ہے، صحابہ کا تذکرہ کرنے سے ایمان کی روشنی آتی ہے۔ اور میں نے تو پہلے عرض کیا اس آستانے سے آپ کو صحابہ کا بھی تذکرہ ملے گا، عشق صحابہ کی خیرات بھی اسی آستانے سے بڑھتی ہے، یہاں سے عشق صحابہ کا لنگر بھی بڑھتا ہے، عشق اہل بیت کا لنگر بھی بڑھتا ہے الحمدللہ۔ کیونکہ جو لنگر بغداد شریف سے آئے، جو لنگر مریز شریف سے آئے، اس لنگر میں نہ رافضیت کا مکسچر ملے گا آپ کو، نہ خارجیت کا ملے گا، نہ ناسبیت کے ملے گا، فقط اور فقط مصطفیت کا
آقا کی چاہت آپ کو یہاں پہ ملے گی، رضائے مصطفیٰ ملے گی، یہاں پر رافضیت آپ کو نہ ملے گی، خارجیت نہ ملے گی، ناسبیت نہ ملے گی۔ آقا نے جس جس کو سرفراز کیا، آقا نے جس جس کو نوازا، ہمارے سر ان کے قدموں میں۔ سیدنا صدیق اکبر کی اطاعت اذن الہی ہے، تمام صحابہ کی اطاعت اذن الہی ہے، اور آل کی اطاعت بھی اذن الہی ہے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ چونکہ یہ معاملہ ایسا ہے، چونکہ انشاءاللہ کوشش کریں گے نیکسٹ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ زیادہ وقت لگا سکیں، چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے۔ رب العالمین آپ کا آنا اور بیٹھنا قبول فرمائے، اور ذکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے رب العالمین ہماری ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی، نفسیاتی، مالی ہر قسم کی پریشانیوں کو رب العالمین دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔